سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اندازوں کی بنیاد پر ہی پرفارم کیے جاتے ہیں. ان میں کسی بھی سائنسدان کو 100% اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اس ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ یہ نکلنے والا ہے، اور بعض اوقات اتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جائے. جانوروں کا استعمال تو ان ایکسپیریمنٹس میں ہم نے شروع سے ہی سن رکھا ہے، لیکن انسانوں کو بھی ان ایکسپیریمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ کافی خوفناک بات ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے جا چکے ہیں جن میں انسانوں کو استعمال کیا گیا ہو ان ایکسپیریمنٹس کے اندر. اور ان میں سے ایک ایکسپیریمنٹ ایسا بھی تھا جس میں انسانوں کو شیطان بنا دیا گیا. جی ہاں، ایک ایسا ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا گیا تھا جس میں انسان مکمل طور پر شیطانی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے. جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں، جو کہ 1940 میں ورلڈ وار سیکنڈ کے دوران رشیا کی جانب سے پرفارم کیا گیا تھا. اور اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد فوجیوں کو بنا سوئے اور بنا تھکے مسلسل مخالف فوج کے ساتھ لڑتے رہنا تھا. اور اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے رشین فوج نے کچھ قیدیوں کا سہارا لیا، اور 5 قیدیوں کو یہ لالچ دی گئی کہ اگر وہ اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کریں گے اور بنا سوئے 30 دن گزاریں گے تو انہیں ان 30 دنوں کے بعد مکمل طور پر رہا کر دیا جائے گا. اور پھر وہ قیدی رہائی کی خوشی میں اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے مان گئے، اور پھر انہیں ایک چیمبر میں ڈال دیا گیا جہاں ان کی تباہی کی داستان شروع ہوئی. اس چیمبر میں قیدیوں کو مکمل طور پر زندگی کی تمام سہولیات دے دی گئیں، جہاں ان کو کھانے پینے سمیت ٹائم پاس کرنے کے لیے اخبار اور میگزین بھی اسی چیمبر میں دے دیے گئے. اور اس چیمبر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، اور اس چیمبر کے ساتھ ایک 1 وے مرر بھی لگا دیا گیا تاکہ سائنسدان ان قیدیوں کی روزانہ کی سرگرمیوں کو دیکھ سکیں. اس کے بعد سائنسدانوں نے اسی چیمبر کے اندر نیند نہ آنے والی کسی خاص قسم کی گیس کو چھوڑ دیا، اور آکسیجن کی بھی بھاری مقدار اسی چیمبر میں موجود تھی تاکہ قیدی بآسانی سانس لے سکیں. 3 دن تک کسی بھی قسم کی ان قیدیوں میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، اور وہ تمام قیدی 3 دنوں تک بالکل ٹھیک طریقے سے رہے بنا سوئے ہوئے. سائنسدانوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا ایکسپیریمنٹ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کافی زیادہ خوفناک تھا. قیدیوں نے ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ بھی ایک نارمل سی بات تھی. لیکن کچھ دنوں کے بعد انہی میں سے ایک قیدی اٹھا اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اور وہ اتنی زور زور سے چلاتا رہا کہ اس کے ووکل کارڈز ہی پھٹ گئے اور وہ بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ باقی 4 قیدیوں کے اوپر اس چلانے والے قیدی کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، اور وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کیے جا رہے تھے. 15ویں دن مزید حالت خراب ہو گئی، اور ان قیدیوں نے جو ان کو اخبار اور میگزین دیے گئے تھے ان کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے اوپر اپنی ہی گندگی لگا کر اس 1 وے مرر کے اوپر انہوں نے چپکانا شروع کر دیا تاکہ باہر سے انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے. اس سب کے بعد سائنسدانوں نے اس نیند نہ آنے والی گیس کو بند کرنے کے بعد اس چیمبر میں جانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے اس چیمبر میں گئے تو وہاں ایک بہت ہی زیادہ خوفناک منظر تھا. چیمبر میں چاروں طرف خون پڑا تھا اور گوشت کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، اور وہ گوشت کے ٹکڑے انہی قیدیوں کے ہی تھے، اور وہ قیدی ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی نوچ رہے تھے. اور جو کھانا انہیں دیا گیا تھا وہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی نوچ کر کھا رہے تھے، اور یہ کافی خطرناک تھا سائنسدانوں کے نزدیک. اس کے بعد سائنسدانوں نے ان قیدیوں کو ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا، کیونکہ وہ قیدی زور زور سے چلا رہے تھے کہ وہ آزادی بالکل بھی نہیں چاہتے، انہیں دوبارہ اسی چیمبر میں ڈال دیا جائے، وہ اسی میں ہی خوش ہیں. اور ان کی حالت شیطانی حالت بن چکی تھی، ان کے جسم کے اوپر سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. اس کے بعد سائنسدانوں نے انہیں زبردستی ہاسپٹل لے جایا جہاں ان کا آپریشن کیا جانا تھا. اور وہاں سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ جب ان قیدیوں کو بے ہوشی کے انجیکشنز لگائے گئے تو ان پر ان انجیکشنز کا کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ پڑا، اور وہ بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئے. اور اسی وجہ سے ان کا آپریشن بھی ان کے جاگتے ہوئے ہی کرنا پڑا ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ سب دیکھنے کے بعد 3 قیدی وہیں پر ہی ہلاک ہو گئے، اور 2 جو باقی قیدی بچے تھے ان کا آپریشن جب کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹرز نے ایک حیران کن چیز دیکھی. وہ قیدی زور زور سے ہنس رہے تھے جیسے کہ ان کے اوپر اس آپریشن کا کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور یہ چیز ڈاکٹرز کے لیے کافی خوفناک تھی، اور ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کر مکمل طور پر پریشان تھے.
3 قیدیوں کے مرنے اور 2 قیدیوں کے مکمل طور پر شیطان بننے کے بعد سائنسدانوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن رشیا کے جس کمانڈر کے حکم کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جا رہا تھا اس نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا اور ان 2 قیدیوں کو جو زندہ بچ گئے تھے انہیں دوبارہ اسی چیمبر میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ اس ایکسپیریمنٹ کو مزید آگے جاری رکھا جا سکے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد سائنسدانوں میں سے ہی ایک سائنسدان نے اس کمانڈر کو اسی وقت شوٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی موجود سائنسدانوں کو بھی اسی سائنسدان نے ڈر کی وجہ سے شوٹ کر دیا اور چیمبر میں جا کر باقی زندہ بچ جانے والے شیطان قیدیوں کو بھی اس نے شوٹ کر دیا اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی گولی مار کر خود کو بھی ہلاک کر لیا اور اسی طرح اس ایکسپیریمنٹ کا اختتام ہوا۔ بعض لوگ اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اگر یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم ہوا تھا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک اور ظلم کی ایک بہت بڑی داستان چھوڑنے والا ایکسپیریمنٹ تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔